السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب برات یہ 8 رکعت نفل نماز آپ ضرور پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نوافل ہیں یہ، یعنی فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے یہ۔ تو شب برات جس میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی بیمار میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی فلاں یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلانات کیے جاتے ہیں کہ ہے کوئی فلاں مجھ سے یہ مانگے میں اسے عطا کر دوں۔ بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تو آپ جنت البقیع میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے پاس بہت ہی زیادہ بکریاں تھیں، ٹھیک ہے نا، بکریوں کا ریوڑ تھا۔ تو فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اس رات لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، انہیں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ جو رات ہے شب برات، یہ ہمیں غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے۔ ہم دیگر نوافل کا جہاں اہتمام کرتے ہیں تو یہ جو 8 رکعت نفل نماز ہے نا، یہ ہم نے ضرور ادا کرنی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے میں انشاءاللہ عز و جل مکمل گائیڈ کروں گا، اور نیت کیسے کریں گے اور اس میں کون سی صورتیں پڑھنی ہے مکمل گائیڈ کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے اس نماز کا وقت کون سا ہے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، اور کس وقت ہمیں یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ یہاں پر سب سے پہلے جان لیجئے کہ اس نماز کا جو وقت وہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے عشاء کے فرض ادا کر لیے، اس نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور رہے گا کب تک؟ طلوع فجر تک، یعنی جب تک فجر کی نماز کا وقت شروع نہ ہو اس نماز کو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک اس نماز کا وقت ہے، رات کے کسی بھی حصے میں آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی صبح جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت پڑھنا یہ افضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی رات کے کسی بھی حصے میں عشاء کے بعد آپ سو گئے، جب اٹھے آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور یہ 8 رکعت پڑھیں گے، اگر کوئی 12 پڑھنا چاہتے ہیں تو 12 رکعت بھی ثابت ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ آپ تکبیر تحریمہ لگائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تعوذ، تسبیح، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی خاص صورتیں پڑھنی چاہیے اس میں؟ بالکل نہیں، جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے وہ آپ تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد سورت ملانے کے بعد آپ رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر دونوں سجدے کریں گے، ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ جو نماز ہے یہ تہجد کی نماز ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ساری رات کا پہلا حصہ بڑی جو ہے وہ شوق و ذوق کے ساتھ عبادت کرتے رہیں گے، نوافل پڑھتے رہیں گے، لیکن رات کے آخری حصے میں جا کر سو جاتے ہیں، تہجد کی نماز بھی رہ جاتی ہے اور فجر کی نماز بھی مس ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ رات کے پہلے حصے میں آپ عبادت کریں اور اس کے بعد تھوڑا ریسٹ کریں درمیانی رات، اس کے بعد پھر آپ اٹھیں، تہجد کی نماز ادا کریں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ فجر کی نماز ادا کریں۔ تو اس طریقے سے آپ شب برات کی رات کو گزاریں، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑا ریسٹ بھی کریں تاکہ آپ کی فجر کی نماز مس نہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگوں کی فجر کی نماز ہی مس ہو جاتی ہے،
تو ہم نے جہاں دیگر نوافل پڑھنے ہیں شب قدر میں، شب برات میں ہم نے یہ تہجد کے نوافل مس نہیں کرنے۔ اس وقت جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک ڈیجیٹل تسبیح ہے۔ جس طرح یہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اس کے فنکشن بھی بہت ہی زیادہ کمال کے ہیں۔ جس طرح کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی تسبیح ہو جس میں بہت زیادہ نمبر ہم کاؤنٹ کر سکیں، تو یہ خوش آئند بات ہے کہ اس میں 1 ملین کا نمبر آپ کو ملتا ہے، اور اس میں 8 چینل ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ درود پاک پڑھ رہے تھے، آپ چاہتے ہیں کہ اب میں استغفار پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ جو میں نے درود پاک پڑھا ہے یہ نمبر بھی میرا ڈیلیٹ نہ ہو، یہ بھی موجود رہے تاکہ میں دوبارہ اسے کنٹینیو رکھ سکوں، تو آپ اس میں دوسرا چینل لگائیں گے۔ یعنی اس میں 8 چینل ہیں، آپ ایک ہی وقت میں 8 وظائف اس میں پڑھ سکتے ہو۔ اور اس میں بہترین جو فیچر ہے نا، وہ اس میں بیپ کا ایک فنکشن ہے۔ یعنی آپ اسے نمبر سیٹ کرتے ہیں 33 بار کا، تو آپ نمبر پڑھتے جا رہے ہیں، جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ 33 کے نمبر پر پہنچیں گے تو یہ بیپ کے ذریعے آپ کو الرٹ کرے گی کہ آپ کا نمبر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں لائک کا فیچر بھی ہے۔ اس میں ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ اس میں لاک سسٹم ہے۔ یعنی آپ تسبیح پڑھ رہے تھے، تسبیح پڑھتے پڑھتے آپ تھک گئے، آپ اسے اتار کر رکھنا چاہتے ہیں، تو رکھنے سے پہلے آپ اسے لاک کر کے رکھیں گے۔ اب کوئی بھی گھر میں اسے چھیڑتا رہے، بچے بٹن پریس کرتے رہیں، آپ کا نمبر جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تسبیح جس نمبر پر آپ چھوڑیں گے وہیں سے آپ کو دوبارہ ان لاک کرنے کے بعد آپ دوبارہ وہیں سے وظیفہ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین تحفہ ہے، بہترین گفٹ ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کو، والد کو یا والدہ کو دینا چاہتے ہیں، کسی دوست کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بہترین ڈیجیٹل تسبیح ہے۔ جب وہ اس پر پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، ذکر و اذکار تسبیحات کریں گے، تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر آپ اسے بائی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں، وہاں پر جو ہے آپ اس پروڈکٹ کو بائی کر سکتے ہیں۔